حوالے سے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان زبان سے اقرار، دل سے پہچاننے کا نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے۔ اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے۔ اقرار باللسان، یعنی زبان سے اقرار کرے اور دل سے معرفت حاصل کرے، دل سے پہچانے، اور اعضاء و جوارح سے عمل بھی انجام دے دے، اعضاء و جوارح سے عمل بھی انجام دے دے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، لیکن اس کے اوپر نماز واجب کی گئی ہے، اعضاء و جوارح سے اس نماز کو انجام نہ دے، نماز تو اعضاء و جوارح سے انجام دی جاتی ہے، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، قیام میں رہنا، گھٹنوں پر بیٹھنا، یہ تو اعضاء و جوارح سے انجام دی جاتی ہے، اور اعضاء و جوارح سے عمل انجام نہ دے، عمل انجام نہ دے، تو گویا اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اس نے زبان سے تو اقرار کر لیا ہے، دل سے معرفت بھی حاصل کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اعضاء و جوارح سے عمل کو انجام نہیں دیا تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کے 4 رکن ہیں، ایمان کے 4 رکن ہیں۔ پہلا رکن خدا پر بھروسہ، پہلا رکن خدا پر بھروسہ، خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایمان کا پہلا رکن کیا ہے؟ خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ ہر ایک پر بھروسہ اگر ہے تو خدا پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی یہ حالت ہے، تبھی طاغوت کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے۔ امریکہ اور اسرائیل کے سامنے سر جھکاتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں جو خانہ کعبہ ہے وہاں جا کے ماتھا نہیں ٹیکتے، اس اللہ سے مدد نہیں مانگتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ نہیں ہے، طاغوت پر بھروسہ ہے۔ امام فرماتے ہیں پہلا رکن کیا ہے ایمان کا؟ پہلا رکن یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ کرے، ہر صورت میں خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ قضاء و قدر الہی پر راضی رہے، کہ اللہ جس حالت میں رہے، اللہ جس حالت میں رکھے، انسان جس حالت میں رہے، اللہ جس حالت میں رکھے اس پر راضی رہے۔ اگر مریض ہے تو راضی رہے، اگر صحت مند ہے تو اس پر بھی راضی رہے، اگر تنگ دست ہے اس پر بھی راضی رہے، اگر توانگر ہے تو اس پر بھی راضی رہے۔ ہر صورت میں پروردگار عالم پر راضی رہے۔ اگر گھر میں کسی کی موت واقع ہو جائے تو اس پر بھی راضی رہے کہ اللہ ہی موت دینے والے ہیں اور اللہ ہی حیات بخشنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا رکن کیا ہے؟ تیسرا رکن امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ امام رضا فرماتے ہیں امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا یہ ایمان کا تیسرا رکن ہے۔ یعنی جو بھی حکم پروردگار ہے اس کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، اپنے سر کو جھکائے، اس کے خلاف کبھی نہ جائیں۔ جو حکم پروردگار ہے اس کے مطابق زندگی گزارے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزارے۔ اس کے بعد چوتھا رکن کیا ہے؟ تمام امور کو خدا کے سپرد کرے، خدا کے سپرد کرے۔ اس لیے کہ علم کی تعریف میں بھی ہم نے علم کی تعریف میں بھی پڑھا ہے العلم معرف، اول العلم معرفت۔ علم کی ابتدا یہ ہے کہ معرفت پروردگار حاصل کی جائے، اور اس کے بعد علم کی انتہا کیا ہے؟ یعنی جس شخص کو معرفت پروردگار حاصل نہ ہو تو اس نے ابھی علم کی پہلی سیڑھی کو طے نہیں کیا ہے،
अव्वलुल इल्म मारिफतो, इल्म की इब्तिदा ये है कि मारिफत परवरदिगार की जाए, और इल्म की इंतहा ये है कि अपने तमाम काम को परवरदिगार आलम को सौंप दे, परवरदिगार आलम को सौंप दे, अपने तमाम उमूर को परवरदिगार आलम को सौंप दे। इस शख्स इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आता है। आने के बाद इमाम रजा से पूछा, सवाल किया कि खुदा के बंदू में सबसे अच्छा कौन है, खुदा के बंदू में सबसे अच्छा कौन है। इमाम ने फरमाया, वो लोग जो अच्छा काम करने पर खुश होते हैं, जो अच्छा काम करने पर खुश होते हैं, और जब उनसे कोई बुरा काम होता है, बुरा काम नहीं करते, होता है, अगर इत्तेफाक से कोई बुरा काम उनसे हो गया तो फौरन इस्तिग़फ़ार करते हैं, परवरदिगार आलम से माफी तलब करते हैं, फौरन तौबा करते हैं, फौरन तौबा करते हैं। और जो कुछ उनको मिलता है, जो कुछ उनको मिलता है, उस पर शुक्र करते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें इस नियामत से नवाजा है। अल्लाह का शुक्र करते हैं, जो कुछ भी अल्लाह उनको अता करता है उस पर शुक्र करते हैं। और जब मुसीबतों में मुब्तला होते हैं, जब मुसीबतों में मुब्तला होते हैं तो सब्र करते हैं, पेशेंस से काम लेते हैं, सब्र करते हैं जब मुसीबतों में मुब्तला होते हैं। और जब गज़बनाक होते हैं किसी पर, किसी गलती की वजह से, सामने वाला अगर कोई गलती करे उस पर जब गज़बनाक होते हैं तो माफ कर देते हैं।